میں جناب اسد خان صاحب آپ کا تعلق جس نسل سے ہے, آپ بانی نسل سے آپ کا تعلق ہے, اور مجھے امید ہے کہ ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز اگر میرے رب نے چاہا, اور بالخصوص جنہوں کونسل اور ہمارا والوں, بالخصوص جنہوں کونسل اور ہمارا والوں, خدا کا واسطہ ہے کہ ہم نے یہ الیکشن اس طرح لڑنا ہے کہ جیسے میں لڑ رہا ہوں اپنی ذات لے کے آگے چلیں گے. آپ کو اللہ کا واسطہ یہ چاہتا ہوں کہ اپنے سارے اختلافات معاملات جس طرح یہ نمبردار میر صاحب کام کر رہے ہیں حلقے کے اندر اپنی یونین کونسل اور ہمارے میں, تو ہم سب کو ان سے سیکھنا چاہیے. یہ سیاست میں بہت لیٹ ایکٹیو ہوئے, تو میں یہ برملا یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو ان سے سیکھنا چاہیے. سیکھتے ہوئے دو کمپین شروع کیا, میں جناب آپ کی عظمت کا سلام پیش کرتا ہوں. اور جس طرح سے آپ رہنما سے شادی میں گئے تھے, آپ کے وہاں جانے سے ایک دم ٹیمپو چینج ہوا ہے, اور میں آپ کا شکریہ پھر اس اسٹیج کی طرف سے ادا کرتا ہوں. تو اس لیے ہم سب اس بات کو اپنے ذاتی اختلافات ایک دوسرے کی پسند و ناپسند کو سائڈ پہ کرتے ہوئے, اس لیے کہ یہ الیکشن نہیں ہے, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جموں کشمیر نہیں بلکہ جن لوگوں نے تحریک آزادی کشمیر میں بنیادی رول دیا ہے, یہ اگر ہم اپنا آج رول نہیں دیں گے تو ہم ان کے مجرم ہوں گے. وہ روز محشر ہوگا, وہ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو حکم دے کے آئے تھے, ہم آپ کو وراثت دے کے آئے تھے, اور پھر آپ کو کیا ہوا تھا کہ جو ہم آپ کو جو آپ اپنا نظریہ سوچ دے کے آئے تھے, کس طرح سے ہمارا نظریہ اپنے پاس سے کچھ ڈالا. بات یہ ہے کہ پیسے بھی لوگ دیتے ہیں, لوگ کام بھی کرتے ہیں, ٹوٹی بھی دیتے ہیں, کھمبا بھی دیتے ہیں, یہ سارے کام کرتے ہیں. لیکن میں اپنے لیڈر کی بات پہ قربان جاؤں کہ ہم ایز اے کارکن میں اپنا فیلئر مانتا ہوں, اس لیے کہ لوگ کہتے تھے جی خالد صاحب کہتے ہیں کہ جی ٹوٹی کھمبا ہم نہیں دیتے, جی یہ روڈ پائپ ہم نہیں دیتے. تو میرے لیڈر کا جو سوچ تھی, اس لیے کہ میں اپنی برادری آپ سے مخاطب ہوں, کہ میرا لیڈر یہ کہتا تھا کہ جناب والا ٹوٹی کھمبا یہ جو محکمے ہیں یہ اپنے باپ کے گھر سے نہیں دیتے, یہ آپ لوگوں کے لیے محکمے ہیں, اور آپ لوگوں کو اس بات کے قطع نظر کہ کس نے کس پارٹی کو ووٹ دیا, حکومت کو ووٹ دیا, اپوزیشن کو ووٹ دیا, یہ آپ لوگوں کا بنیادی حق ہے. لیکن میں ایز اے کارکن اپنا فیلئر مانتے ہوئے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنے لیڈر کی یہ بات لوگوں تک نہیں پہنچا سکا. اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم ایک تحریک اور تاریخ کے وارث ہونے کے دعوے دار تو ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ, لیکن جھوٹ لے کے 70 سال لوگ ہمارے اوپر سے نہیں اترے. تو اس کے لیے ہم سب کو سوچنا ہوگا. میں بات لمبی کر دیا, لیکن اس کے فیصلے سے اسد بھائی آپ کے ساتھ ہماری پہلی ملاقات ہے. میں پورے کشمیر میں, اور میں ایک بات اور بتاؤں کہ میرپور کے اندر جب ایک کوئی ہمارا ایشو بن گیا تو میرے لیے وہ بھی بہت بڑا احساس تھا. تو میرے ساتھی ہیں جو آباز پور سے ان کا تعلق ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اعجاز قریشی ہے اس کا جو لیڈر ہے, تو اس نے کبھی کوئی غلط بازی اکیلا چل پڑے گا, یہ اکیلا چل پڑے گا, یہ بلیک میل نہیں ہوگا کسی سے. تو سما الحمدللہ ہمارے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہے. اور پھر ایک دفعہ اس طرح پاکستان میں میری کسی بندے کے ساتھ بات ہوئی, جو ملکی برار صاحب ہے پاکستان میں, جناب مہمان خصوصی, وہاں چلو کسی کے حوالے سے ہمارا اچھا وہاں کاروبار سیٹ اپ ہے, تو وہاں جو جتنے بھی میجورٹی میں جو یہ پنڈی کے اندر یا اسلام آباد کے اندر جو الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں, وہ سارے لوگوں کے ساتھ ہمارا چلو ہیلو ہمارے کام جو ایسے ہو جاتی ہے. تو میں نے اس سے یہ پوچھا, میں نے کہا ملکی برار صاحب مجھے آپ بتائیں کہ لیڈر کیا ہوتا ہے. یہ میں نہیں بول رہا تھا, میرے قائد کی تربیت بول رہی تھی. تو اس نے کہا کہ جناب یہ میاں نواز شریف. تو میں نے کہا جی آپ مجھے مطمئن نہیں کر سکے. میں نے کہا دیکھیں کہ جب زرداری صاحب آئے تو میرے لیڈر نے, کیونکہ لیڈر غیب تو نہیں جانتا, لیکن لیڈر کی جو سکلز ہوتی ہیں وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں. تو میرے لیڈر نے کہا کہ اس کے ساتھ ہاتھ ملا کے کون سے غداری نہیں کر سکتا. تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو یہ بات سمجھنے کے لیے 2 سال لگے. 2 سال وہ مثال جمہوریت بغل میں دبا کے میری یہ گھومتے رہے. تو 2 سال بعد جناب احمد میر کے پروگرام میں شہباز شریف نے کہا, اس نے پوچھا احمد میر نے کہ میاں صاحب اگر زرداری صاحب اب آپ کے ساتھ معاہدہ یا وعدہ کرتے, تو اس نے اس طرح کہا کہ زرداری صاحب کہتے کہ معاہدے اور وعدے کروڑا جیسے تو ہوا کرتے. تو میں نے کہا میرا لیڈر یہ تھا کہ اس کے انہوں نے آنے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ زرداری قابل قبول آدمی نہیں ہے. ہمارے اپنے جتنے بھی ذمہ داران ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالکل جموں کشمیر پیپلز پارٹی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے ساتھی جو کولیگ ہیں, ساتھی ہیں, نمبردار میر صاحب, ایک دفعہ پھر صاحب صاحب, جناب عتیق اسلم صاحب, ٹھیکیدار سید صاحب, آپ صاحب محمود صابر صاحب, انتہائی معذرت کے ساتھ محمود صابر صاحب. تو اب یہ ہے ایک اور یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز میں آج سے باضابطہ طور پہ جموں کشمیر پارٹی کے لیے مدنی عمل میں نکلوں گا. اور انشاءاللہ العزیز اگر ہماری ہوا تو میں یہ ذوق سے یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اسمبلی کے اندر جموں کشمیر پیپلز پارٹی اپنے جتنے اگر نہیں تو میکسیمم جو مجھے لگتا ہے کہ 2 جاندار کینڈیڈیٹ انشاءاللہ ہم اسمبلی کے اندر بھیجیں گے. میری کسی بات کسی ایسے الفاظ سے میرے کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو, معافی کا خواستگار ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کا بہت شکریہ.